فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے امریکی ایوان نمائندگان کے وفد نے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق وفد میں رائن کیت زنکے اور مائیکل جیمز شامل تھے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی، دفاعی اقتصادی تعاون اور دو طرفہ تجارت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر نے کہا کہ پائیدار علاقائی استحکام معاشی ترقی، تجارت اور روابط سے جڑا ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ امریکی وفد نے علاقائی استحکام میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے پاک امریکہ اقتصادی روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ امریکی وفد نے فیلڈ مارشل اور عسکری قیادت کی جانب سے پرتپاک میزبانی پر شکریہ ادا کیا۔ جنرل سید عامر رضا نے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا عہدہ سنبھال لیا۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل عامر رضا کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ انہوں نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ ISPR نے بتایا فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ نے GHQ میں ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل نے جنرل عامر رضا کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ خلیج فارس کے کچھ ملکوں نے ایران پر حملوں میں آزادانہ طور پر حصہ لیا، جس کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس کہا ایران امریکہ کو یہ طے کرنے کی اجازت نہیں دے گا کہ جنگ کب ختم ہوگی۔ آبنہ ہرمز بدستور بند ہے اور اس معاملے پر عمان سے مذاکرات جاری ہیں۔ اسماعیل بقائی نے بحیرہ کیسپیئن میں بحری جہاز پر یوکرین کے حملے کو پہلی عالمی جنگ کے دوران انتشار پسند قوتوں کے طرز عمل سے مماثل قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا یوکرین کی غیر قانونی اور بلا جواز مہم جوئی کا جواب دیا جائے گا۔ خلیج فارس کے کچھ ملکوں نے ایران پر حملوں میں آزادانہ طور پر حصہ لیا، جس کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس کہا ایران امریکہ کو یہ طے کرنے کی اجازت نہیں دے گا کہ جنگ کب ختم ہوگی۔ آبنہ ہرمز بدستور بند ہے اور اس معاملے پر عمان سے مذاکرات جاری ہیں۔ اسماعیل بقائی نے بحیرہ کیسپیئن میں بحری جہاز پر یوکرین کے حملے کو پہلی عالمی جنگ کے دوران انتشار پسند قوتوں کے طرز عمل سے مماثل قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا یوکرین کی غیر قانونی اور بلا جواز مہم جوئی کا جواب دیا جائے گا۔ سعودی عرب پر عراق سے ڈرون حملے کی کوشش، فضائی دفاعی نظام نے ڈرون تباہ کر دیے۔ سعودی وزارت دفاع نے بتایا مشرقی ریجن اور ریاض میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ حملے ایران نواز دہشت گرد ملیشیاؤں نے عراقی سرزمین سے کیے۔ سعودی عرب کو اپنی سرزمین اور تنصیبات کے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ حملے کا جواب مناسب وقت پر دیا جائے گا۔ یوکرین کے صدر نے بحیرہ کیسپیئن میں ایرانی جہاز کو نشانہ بنانے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ الزام لگایا روسی ہتھیار ایران لے جانے والے جہاز کو نشانہ بنایا۔ روس کو ہتھیار دے کر ایران پہلے ہی یوکرین پر حملہ کر چکا ہے۔ امید ہے مزید آگے نہیں بڑھیں گے۔ From the first year of the war, gave new technology to Russia. It was Shahed drones. They gave thousands of these drones first year. Then they gave licenses. Did they attack us? We have to do everything not to open new front. Iranians and North Koreans already attacked us. Yes, I hope that they will not increase these attacks, but we have to be ready for everything. Катер, блядь, Верлеон, вот так бывает в море. Мы думали военный пароход, блядь, подъехали, охуели, катеру и некого. Все, вот это я боялся. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مظفر آباد میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جتنا غیر متنازع وہ پروسیس رہ سکے، جتنا صاف و شفاف وہ پروسیس رہ سکے، اس سے اس الیکشن پروسیس کو بھی زیادہ طاقت ملتا ہے اور جو اسمبلی منتخب ہوگا اس کو بھی زیادہ طاقت ملتا ہے، اس کو وہ سیاسی طاقت ملتا ہے جس سے وہ پھر آزاد کشمیر کے جو ہیں ان کے پاس ایک ایسے واضح مینڈیٹ ہوتا ہے، غیر متنازع مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ ان مسائل کا حل بھی نکال سکتے ہیں، اور جو کشمیر میں سب سے ضروری بات ہے کہ ہم اسٹیبلٹی واپس لے کر آئیں، ہم نارمل صورتحال واپس لے کر آئیں تاکہ کا زندگی میں مشکلات کا کمی ہو۔ اس کا پہلا سٹیج، پہلا ضرورت یہ ہے کہ ہمارا الیکشنز نہ صرف ہو مگر وہ صاف و شفاف ہو، غیر متنازع ہو۔ کچھ ایسے فیصلے کیے گئے ہیں یا کچھ ایسے صورتحال ہیں کہ الیکشن تو ابھی سے تھوڑا بہت متنازع ہو چکے ہیں،
الیکشن سے پہلے ہم سے یہ جو مہاجرین سیٹ ہے وہ ایشو جس انداز سے ایڈریس ہونا چاہیے تھا ہم نہیں ایڈریس کر سکے، تو وہ سیٹس متنازع ہو چکے. پھر جو بھی اس کے پیچھے سوچ ہوگا یہ فیصلہ کے مرحلوں میں اور جس انداز میں مرحلے طے کیے گئے ہیں اس سے شاید ایک خطرہ ہے کہ ہمارا الیکشن کا پروسیس متنازع ہو. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس، یہ الیکشن جتنا غیر متنازع ہو سکے، جتنا صاف و شفاف ہو سکے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ آنے والے حکومت کا یا آنے والے جو بھی امیدوار لڑ رہے ہیں ان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ الیکشن لڑے اور آ کے پھر عہدے سنبھالے اور سیٹیں سنبھالے. ان کا کام ہے کہ آپ کے مسائل حل کریں اور ان کو وہ طاقت ملے گا ایک صاف و شفاف الیکشن سے، جس میں ہم آزاد کشمیر میں ویسے صورتحال لے کر آ سکتے ہیں جو آپ سب کا حق ہے. اگر یہ الیکشن متنازع ہوا تو جو بھی حکومت، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا حکومت ہو یا مسلم لیگ کا یا جو بھی، وہ اس حکومت کو ایک متنازع حکومت کو with متنازع مینڈیٹ کو ان کو وہ پھر اتھارٹی نہیں ہوگا، ان کا ریٹ ویسے نہیں ہوگا کہ وہ ان اہم ایشوز کو ایڈریس کر سکیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نقطۂ نظر سے اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے آپ کا اسمبلی اہم ترین فیصلے لیں، وہ اس گیپ کو ایڈریس کرے کہ جو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کشمیر میں مانے یا نہ مانے نوجوانوں میں جو ایک فقدان ہے، جو ایک سیاسی بحران ہے، جو اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے اور اس پہ باقاعدہ آزاد کشمیر میں ایک بڑا تفصیلاً ڈبیٹ ہونا چاہیے. یہ ڈبیٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سڑکیں پہ جا کے ایک دوسرے کو گالیاں دے کے یا مطالبات کر کے یہ سمجھے کہ یہ ایشوز کو ہم ڈبیٹ کریں. یہ اہم ترین ایشوز ہیں جو کشمیر کے مستقبل سے جڑے ہوئے ہیں، کشمیر کے عالمی سطح کا جو ہم سب کا جو جدوجہد ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ اہم فیصلے اور اہم ڈسکشنز ہونے ہیں جس میں میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ کنورسیشن چھیڑنا چاہیے کہ ہم کس انداز سے آزاد کشمیر کا جو ریاست کا حیثیت ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے عالمی سطح پہ ہمارا جو رائے شماری کے لیے جدوجہد ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اندرونی نظام میں کس قسم کے اصلاحات لے کر آ سکتے ہیں جس سے یہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہم مزید حقوق دلوائیں. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں کے عوام کو اتنا ہی حقوق دلوا دے جتنا باقی پاکستان کے شہری کو حاصل ہے. اور وہ میرا خیال میں ممکن ہے کہ ہم اپنے تمام بنیادی ایشوز جو کشمیر کے ہیں ان کو تحفظ دلواتے ہوئے ایسے اصلاحات لے کر آ سکتے ہیں جس سے ہم کشمیر کا آواز فیصلے کرنے والے اداروں میں پہنچا سکتے ہیں. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تجویز ہوگا. امید ہے کہ آج جو میرپور کے عوام ہیں وہ ہمارے اس منشور کو جو حق ملکیت، حق حاکمیت، حق روزگار پہ مبنی ہے، ہمارا منشور جو سچ اور مفاہمت کا کمیشن پہ مبنی ہے، جو ہمارا منشور جو اس بنیادی بات پہ طے ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کو ہی کرنا چاہیے. امید ہے کہ میرپور کے عوام بھی اور پوری کشمیر کے عوام بھی ہمارا اس منشور کو سپورٹ کریں گے، ووٹ دلوائیں گے تاکہ ہم اس کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو آج ہمارا میزبان ہے وہ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک بار پھر وہ یہاں سے ممبر منتخب کرے. اور امید ہے کہ پچھلے الیکشن سے انشاءاللہ تعالی آپ کو زیادہ بھاری اکثریت ملے گا، زیادہ بڑا مینڈیٹ ملے گا تاکہ ہم مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس منشور پہ عمل درآمد کر سکے اور کشمیر کو اس بحران سے نکال سکے. تو ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جس انداز سے میرپور میں پورا پارٹی نے مل کے لڑا ہے، اب اگلا مرحلہ آج سے شروع ہو جاتا ہے، آپ کی باری ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی محنت کے ساتھ ادھر بھی کام کریں گے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ایوری بڈی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مظفر آباد میں گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا ضروری ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے. آزاد کشمیر الیکشن سے تھوڑے بہت متنازع
ہیں مہاجرین کی نشستیں متنازع ہو چکی ہیں، یہ مسئلہ درست انداز میں اجاگر نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جیت کر آنے والے امیدواروں کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف سیٹیں سنبھالیں۔ انہوں نے کہا متنازع مینڈیٹ اور متنازع حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہوگا کہ اہم مسئلہ حل کر سکے۔ محسوس ہو رہا ہے کشمیر میں سیاسی بحران ہے، اہم فیصلے ہونے ہیں جو کشمیر کے مستقبل سے جڑے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اندرونی نظام میں کس قسم کی اصلاحات لا سکتے ہیں۔ چاہتا ہوں کشمیر کے عوام کو بھی پاکستان کے باقی شہریوں کی طرح برابر حقوق ملیں۔ کوئٹہ کے باڈی بلڈرز کی بڑی کامیابی، سید بلال آغا نے بھوٹان میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ وطن واپسی پر شہریوں نے پرتپاک استقبال کر کے گھر پہنچایا۔ عزیز الرحمان کاکڑ رپورٹ کر رہے ہیں۔ میں ہونے والے بین الاقوامی باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پشین سے تعلق رکھنے والے کوئٹہ کے نوجوان باڈی بلڈر سید بلال آغا نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مین فزک کیٹیگری میں گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا۔ فتح کے بعد قومی پرچم بلند ہوا تو وہاں موجود پاکستانیوں کی خوشی دیدنی تھی۔ سید بلال آغا نے اس کامیابی کے لیے طویل جدوجہد کی، تاہم عالمی مقابلوں میں شرکت کے لیے انہیں کسی سرکاری ادارے کی مالی معاونت حاصل نہ ہو سکی۔ حکومت سے یہی ہے کہ مجھے سپورٹ کرے تاکہ میں اسی طرح ملک کو اچھے میڈلز لا کے دیتا رہوں۔ سید بلال آغا اس سے قبل بھی ذاتی اخراجات پر مسٹر ایشیا اور مسٹر جنوبی ایشیا کے علاوہ مسٹر ورلڈ کا ٹائٹل اپنے نام کر چکے ہیں۔ دبئی میں ابھی بھی پرو بھی آ رہا ہے، کینیڈا میں بھی آ رہا ہے۔ قوم کی نظریں اب مستقبل میں اس نوجوان کی کامیابی پر مرکوز ہے۔ سید بلال آغا پرعزم ہے کہ اگر حکومتی اور فیڈریشن کی سرپرستی حاصل ہو تو وہ آنے والے وقتوں میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ملک اور قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین ابیب اللہ کلندرانی کے ساتھ عزیز الرحمان کاکڑ، ARY نیوز، کوئٹہ۔